مبتدئین اور اہل حق کا اختلاف ایک اس وجہ سے ہے کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ احادیث صحیحہ پر مدار رکھتے تھے، اور مولوی احمد رضا خان بریلوی نے دور حدیث نہیں پڑھا ہے، فاضل نہیں ہے وہ، اس لیے ان کے نام کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے فاضل بریلوی۔ آپ کے ساتھ کسی نے لکھا ہے فاضل گلشن اقبال؟ مولانا سلیم اللہ کے ساتھ آپ لکھ رہے ہیں فاضل جامع فاروقیہ؟ دیوبند فاضل ہے۔ فاضل اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ فاضل نہیں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہیں تو یہ گز و یہ میدان لا کے دکھائیں، بریلوی کتاب سے دکھا دیں کہ احمد رضا خان نے بخاری ترمذی مسلم کس سے پڑھی؟ نہیں پڑھی۔ ایسے اعلی حضرت بنے ہیں مجدد میت حاضرہ جس نے دور حدیث نہیں کیا۔ اگر کسی نے ثابت کیا کہ کیا ہے تو میں معذرت کر لوں گا اور آئندہ نہیں کہوں گا۔ آج تک 30 سال کی عمر اس میں گزری، خان صاحب بریلوی کے دورے کا استاذ نہیں ہے کوئی بھی، موقوف علیہ تک پڑے ہوئے بس۔ اسی طرح خود بھی اس نے حدیث نہیں پڑھائی، درس نہیں دیا ہے۔ ابتدا میں کچھ منطق کا دیا ہوگا میلاد وغیرہ کا، لیکن جس کو درس کہتے ہیں علماء کو پڑھانا، وہ کام ان کا نہیں تھا۔ تو بنا جو اختلاف کا ہے بین المبتدع والمتبع، نحن متبعون وهم المبتدعون، وہ ہے صحت و سقم کا فرق نہ کرنا، عدم معرفت الصحیح من السقیم، عدم معرفت الصحیح من السقیم۔ بھئی روایات ہے تو صحیح، سب چیزیں ہیں، لیکن نقد ابرام کر کے آپ جب سبزی خریدتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ہٹاؤ، یہ بینگن ہٹاؤ، یہ نیچ، کیوں؟ یہ تو باسی ہے، سکڑ گئی ہے، یہ کیوں خریدے؟ یہ آلو ہٹاؤ، اس میں داغ لگا ہوا ہے، یہ امرود نہیں چاہیے، کالا ہو گیا ہے۔ وہ امرود تو ہے، وہ اس کا نام ناشپاتی تو نہیں ہے، کھانے کا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح روایات کے اندر بھی علم کے ذریعے نقد ابرام ہوتا ہے۔ وہ نقد ابرام جس عالم کا منصب ہے وہ وارث الانبیاء ہے۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہود توریت کو مان رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور عیسائی انجیل کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے آپ جانتے تھے کہ اس کتابوں میں جھوٹ آ گئی ہے، یہ غلط طریقے پہ چل پڑے، بالکل آپ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ کتابی کافر ہیں، کتابیں پڑھتے ہوئے پھر بھی کافر ہیں۔ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، وہ کتابیں پڑھتے ہو پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے ہوئے، کس کام کے لیے کتاب پڑھتے ہو؟ نہ محقق شدی نہ دانشمند، چار پائی برو کتابیں چند۔